إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے. درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات واسطے. محترم ساتھیوں اور میری معززات مکرمات پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوال جلال والاکرام کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب ذوال جلال نے ساری زندگی کے اندر اس رمضان المبارک کو فرض کیا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا اس بات سے کرنا چاہیے کہ انسان کی موت کا پتہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ ذوال جلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا جہان کے کسی نبی کا آخری وقت نہیں دسے. کسی وقت بھی آخری وقت آ سکتا ہے. ایک اور وقت کہ جہاں رمضان المبارک کو علاوہ کسی دنوں کے اندر فوت ہو گئے. ایک اور وقت کہ جہاں رمضان المبارک اپنی زندگی کے اندر گزار کے تو پھر فوت ہو گئے. انہاں دونوں بندیاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کو سوتے تھے کہ خواب دیکھا. ایک صحابی جب فوت ہوئے سن ایک سال پہلا، ایک دوسرے صحابی جب رمضان المبارک کے ویل فوت ہوئے سن. ویلے کینے کہ جب رمضان کے اندر فوت ہوئے تھے وہ جنت کے اندر پہلو چلے گئے تھے، کہ جب رمضان کو پہلا فوت ہوئے سن وہ ہمارے جنت کے اندر نہیں گئے. صبح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اپنی خواب سنائی. فرمایا اللہ کے رسول ایک بندہ وہ رمضان تو پہلا ایک سال فوت ہو گیا، ایک دوسرا بندہ
جب پہلا فوت ہوا ہمارے جنت کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے رمضان المبارک کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جڑا بندہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر پا لیتا ہے، اس بندے کی قسمت نے کیا کہنے کہ جڑا رمضان کو پا لے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے نیڑے کر لے۔ تو ایسے بندے کی بدقسمتی نے کی کہنے کہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پائے کہ اللہ پاک کے نیڑے نہ ہو سکے، کیونکہ رمضان المبارک ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا مہمان ہے۔ اللہ پاک نے ایک اس سالے کو مہمان بنا کے بھیجا ہے، تو ابھی سیاست کا پتہ چلے گا، تو ابھی مہمان نوازی کا پتہ چلے گا، تو ابھی میزبانی کا پتہ چلے گا۔ جنہیں جدو تسی اس مہمان دی اس طرح خاطر توازو کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے اصحاب کرام نے کر کے بتایا۔ یہ موقع اللہ پاک نے سانو دے چھڑے، ہن اس موقع کو فائدہ اسی آپ اٹھانا ہے جنہ بھی اٹھا رہے۔ اللہ پاک نے سانو یہ موقع دے چھڑے، جڑا بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی ایک نیکی نو اللہ پاک 700 گناہ تک بڑھاتا ہے۔ جڑا ایک نیکی کرتا ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کبھی نماز پڑھ لے کہ وہ ایک نماز کا ثواب ہے، اگر جماعت کے ساتھ رل کے نماز پڑھتا ہے تو 27 کا ثواب ہے، کہ اگر وہی نماز اور رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور اس 27 کی بجائے 700 گنا کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، رمضان المبارک کی برکت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بے پناہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ پاک بے پناہ بخششاں دیتا ہے، اللہ پاک بے پناہ لوگوں کو جہنم کو آزاد کرتا ہے۔ ایک نقطہ سارے معاشرے کے اندر ایک گل مشہور ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے 3 عشرے اسی کہتے ہیں، پہلا عشرہ اللہ پاک کی رحمت کا، دوسرا عشرہ اللہ پاک کی بخشش کا، تیسرا عشرہ اللہ پاک لوگوں کو جہنم تو آزاد کرتا۔ اس طرح ہی حالانکہ مفسرین کرام نے اس طرح کی کسی حدیث کو حدیث کی کتاب کے اندر نہیں لکھی، نہ لکھنے کی وجہ کی ہے فرمایا اللہ پاک مالک الملک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، اور جنہیں چاہے جنہیں کو چاہے اپنے رحمت کر سکتا ہے، جن کو چاہے بخش سکتا ہے، جن کو چاہے جہنم تو آزاد کر سکتا ہے، کہ جنہوں چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس واسطے ایک کہنا کہ رمضان کے پہلا 10 دن اللہ پاک صرف اپنی رحمت ہی کرتا ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے۔ فرمایا تسی اللہ پاک کو ان کی رحمت کے نام تھوڑا نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت کو تھوڑا نہ کرو، بلکہ جنہ اللہ سے جواب کرام آپ کرتے ہیں انہیں ان کی رحمت کرنی۔ تسی 10 دن کی قید لگا کے اللہ سے جواب کرام کی رحمت کو قید کر دیتے، سانو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تسی ہر روز اللہ پاک کو کی رحمت کا سوال کرو، تسی ہر روز اللہ پاک کو معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، تسی ہر روز اللہ پاک کو معافی مانگو، اللہ سونے سمجھا جہنم تو آزاد کر دے۔ انہاں 10 دنوں کو بن گئے تے اللہ پاک کی تقسیم کو وکھرے نہ کرو۔ اس واسطے پورا مہینہ اللہ پاک کی رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ اللہ پاک کو معافی مانگنے کا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم تو آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ ہاں یہ آگے تھوڑے کو ہن اینے ذریعے تسی اللہ کے جلال والاکرام کے کتنا نزدیک ہوتے ہو، کتنا تسی نمازاں پڑھتے ہو، کتنے تسی روزے رکھتے ہو، کتنا تسی قرآن مجید کے نال محبت کرتے ہو، کتنا تسی آن مسجد کے اندر تہجد گزار کرتے ہو، یہ تواڈے تے جتنا تسی یہ کو فائدہ اٹھا لو گے تے تواڈے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ
جلال والاکرام نے میری زبان کو ایک گل چلا دی ہے کہ بندہ میرا ساری زندگی جتنے بھی عمل کرتا ہے اپنے آپ کو بچان پاسے کرتا ہے. جتنے بھی عمل کرتا ہے, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو رب واسطے نہیں پڑھتا, اپنے آپ واسطے پڑھتا ہے. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو رب واسطے نہیں, اپنے آپ واسطے کہ نماز پڑھے اور نیکیاں ملن, کل قیامت میں نیکیاں بدن تے جنت جاوے. قرآن پڑھنا ہے اس واسطے کہ وہ نیکیاں لبن, وہ نیکیاں کل قیامت میں تے پگڑے پہ نیکیاں بد جاوے جنت جاوے. لیکن فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے, فرمایا سارے عمل انسان اپنے آپ کو بچان واسطے کرتا ہے, صرف ایک عمل انسان اپنے اللہ واسطے کرتا ہے وہ روزہ ہے, وہ صرف روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جلال والاکرام نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے تیرے دی جزا بھی میں آپ دے رہا. روزہ میرے واسطے ہے تیرے دی جزا بھی میں آپ دے رہا. اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا کبھی کسی اہل علم کو پوچھ کے دیکھا جائے رمضان کا معنی کی, اہل علم نے رمضان کا معنی پتا کی دیتا ہے. رمضان لفظ علامہ صاحب کو نکلے کہ جن کا معنی ہے ساڑنا, کسی شہر کو ساڑ کے رکھ دینا, یہ رمضان کا معنی ہے. اور تسی سوچو کہ ساڑنا کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ایک ریگستان کا علاقہ ہے, ریت ہی ریت پڑی ہوئی, سخت دھوپ پڑے, دھوپ دیا شواما سیدھیاں ریت کے اوپر پہ دھوپ دیا شواما ریت کو ساڑ دیا نے, جنہیں سخت دھوپ دے اندر ریت بالکل گرم ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ رسول جلال والاکرام رمضان المبارک کو لے آ کے انسان کو گناہوں کو نہیں ساڑنا ہے. انسان کے گناہوں کو اللہ رسول جلال رمضان المبارک کے اندر ساڑنا ہے, جن کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان ہے. اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی اپنے گناہوں کی معافی کروائیے. معافی تسی کروانی ہے کہ اللہ رسول جلال والاکرام نے اپنی رحمت کے نال معاف کرنا ہے. کل قیامت والے دن تسی اللہ پاک کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تیری مخلوق کا تو رحمت کرنا ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا نہیں. تسی اللہ پاک میں کریم ہونا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ بننا چاہتے ہو, تیرے واسطے ضروری ہے کہ تسی اللہ پاک کے سامنے آ کے ڈگو, تسی انہیں کو منگو تو آپ کو عطا کرے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آج کی رات کے پہر کے اندر آسمان دنیا کے آگے اعلان کر دے کہ ہے جو میرے کو منگے والا منگے میں اپنی مانگ کو پورا کرا, ہے جو میرے کو معافی منگے والا میرے کو معافی منگے میں معاف کرا, ہے جو میرے کو دنیا جہان کی کوئی چیز منگنے والا کوئی میرے کو منگے میں لگا کرا. اللہ پاک ہر روز آسمان دنیا کے آگے اعلان کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر اسی کہیے کہ اللہ سونا گھر بیٹھے ہیں تو روٹی نہیں چل کے سارے کول آ جائے, اس طرح ممکن ہے. تسی کہو کہ ساری عمر کبھی مسجد کے اندر بڑھو نا تو کل قیامت والے دن یہ کہہ دو کہ اللہ کی رحمت بڑی وڈی ہے کہ سانو اگے معاف کر دے. وہ اللہ پاک کا دل کرے گا تو معاف کرے گا, وہ دل نہیں کرے گا تو تہاڈے کول ایک چیز کا حساب کرے گا. اس واسطے اپنا کام پورا رکھنا, اپنی تیاری پوری رکھنی تھی. اب اس اللہ سے جلال والاکرام کی رحمت ہے, ان کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ جنوں چاہے معاف کر سکتا ہے, جنوں چاہے ان کو اٹھا کے وچ کھڑا کر کے کوئی حساب لے سکتا ہے. تو ہم اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ رمضان دے وچ کرن والے سارے کام. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو روزے تواڈے تے فرض کر دتے گئے نے, ایویں فرض کیتے نے جویں تواڈے تو پہلا امتاں دے فرض سن, تواڈے تو پہلا امتاں دے فرض سن روزے.
اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھنے کے نال انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگی. اس بات کے اندر بڑی حکمت ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کو صبح سحری کو لے کے تے مغرب کی اذان تک سورج غروب ہوتا تک اللہ پاک نے بھوکے رہنے کا کیوں حکم کیا ہے؟ اس بات سے کہ انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوئے. دوسرے نمبر پہ ہر انسان کے دل کے اندر، ہر انسان کے دماغ کے اندر اس گل کو اللہ پاک بٹھا دے کہ صبح تو لے کے شام تک بھوکا رہنا کتنا بڑا ہے. غیر رمضان کے اندر اسی من سمنیا اللہ پاک کی نعمت کھانے، لیکن نعمت کھاتے ہوئے کبھی سارے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کی ایسی مخلوق بھی موجود ہے کہ جنہوں صبح کو لے کے شام تک لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ کدھر کوئی چیز آئے کیسی کھائیں. غریب کا انصاف پیدا کرانے واسطے اللہ اور اس کے رسول نے اس روزے کی فضیلت دی. اس روزے کو سارا دن بھوکے رہنے کا مقصد ایک حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی ایسی حدیث دیکھ لو، کوئی ایسا عمل دیکھ لو کہ جناب کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی کام کو منع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور حکمت پیش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اللہ جلال اکرام کا لال اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں، اللہ جلال اکرام کا جاری نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جڑا بندہ جاری نہ ہو وہ ہی کل قیامت والے دن بخشے. جڑا اللہ تعالیٰ کے بعد نہیں ہوگا، جڑا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری، جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ ہے، جڑا بندہ میری عبادت کو منہ موڑ ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں دنیا میں ان کی تباہ کرنا، کل قیامت والے دن بھی ہوگا کوئی حال نہیں ہے. جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ ہے، تہاڈیاں عبادتاں دی اللہ پاک نوں کوئی لوڑ نہیں، تہاڈیاں مخالفتاں دی اللہ پاک نوں کوئی لوڑ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر فرمایا ساری کائنات کے لوگ بیات وقت اللہ پاک کے سامنے سجدے کے اندر بیٹھنا کہ اللہ پاک کو دی شان کو بڑھا نہیں سکتے، کہ ساری کائنات کے لوگ بیات وقت اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دیں کہ اللہ پاک کی شان کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. اس واسطے اللہ پاک کی شان نہ تسی بڑھا سکتے ہو نہ تسی گھٹا سکتے ہو. ایک عمل کرنے میں کہ اپنے واسطے کرنا، عمل کرنے میں اپنے واسطے کرنے، اپنے آپ کو بخشاؤ. تمہارے والدین دنیا کو چلے گئے، نیکی کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تہاڈے وچوں ہر ایک دی میت، تہاڈے وچوں ہر ایک دا جان والا، تہاڈے وچوں ہر ایک دا جڑا قبر دے اندر پیا ہے، وہ تہاڈے دعاواں دا منتظر ہے کہ کدوں کوئی ہوتا اپنا کے واسطے دعا کرتا ہے، کدوں کوئی ہوتا بیٹا کے واسطے دعا کرتا ہے، ہوتا باپ کے واسطے دعا کرتا ہے، ہوتا بھائی اودی بہن اودے رشتہ دار کے واسطے دعا کرتے ہیں. تہاڈا جان والا تہاڈی دعا دا منتظر ہے. اس واسطے خود بھی عمل کرو، اپنے واسطے بھی کرو، اپنے واسطے بھی، اپنے واسطے بھی، اپنے واسطے بھی. کل قیامت کا دن ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو آپ کو پتہ ہے کہ میری امت کا سب تو بڑا مفلس کون ہوئے گا؟ مفلس کون ہوئے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول مفلس کون بندہ ہوئے گا کہ جن نے ساری عمر کوئی نیکی نہیں کی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر مفلس کون بندہ ہوئے گا جنہوں ساری عمر رہنے کے کھانا نہیں ملا؟ فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر مفلس کون بندہ ہوئے گا کہ جڑا ایک وقت کھانا سی تو دوسرے وقت کا لبدا نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر اللہ کے رسول ہی جانتا ہے کی کر. فرمایا میری امت کا مفلس کون بندہ ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایک بندہ بڑی توڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، ایک سمجھ گئے کہ بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے
نیکی کر کے نیکی کو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ نیکی کر کے تسی بندے کرنے کو دسو. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے کسی اپنی بے حیائیاں اسے طرح کرو. نہیں، اللہ کی جلال و اکرام اس چیز کو منع کر، اس چیز کو منع کر دیں. تو ہمیں قرآن مجید کے بارے ایک دلچسپ گل دسنا. تسی پڑھے ہیں سارے نے اسکول پڑھے ہوئے گا، حدیث پڑھی ہوئے گی، کتابوں کے اندر پڑھے ہوئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو 23 سال ہے وضو کے اندر نازل کیا ہے. اللہ پاک نے سارے قرآن مجید کو باقاعدہ مطلب لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کیا ہے. پہلی گل. دوسری گل، اللہ پاک نے جو مصطفیٰ نبوت دی ہے، نبوت دے تو بعد لوہے محفوظ سبنے آسمان ہوتے ہیں. لوہے محفوظ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اس لوہے محفوظ کو کر کے تے آسمان دنیا میں اس پہلے آسمان پہ ایک دن کے اندر نازل کیا ہے. 23 سال کا رسول اس پہلے آسمان دنیا کو زمین پہ آتا ہے. جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی، کوئی حاجت پیش آئی، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جن کا حل موجود نہیں، اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات نازل کی. وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات نازل کی. آسمان دنیا تو زمین تک آپ کا قرآن مجید کا نزول 23 سال ہے. لوہے محفوظ کو آسمان دنیا تے قرآن ایک سیکنڈ میں جائے. تے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ساری زندگی گزارن کا ہر دور، اللہ پاک نے ساری زندگی گزارن کا ایک اصول دسے. پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول میں دسو میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرا تے کتنے دن قرآن کی تلاوت کرا. آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 دنوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل کری. پھر آئے فرمایا اللہ کے رسول میں کو اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے کہ میرا دن گھٹا دو. نبی پاک نے 5 دن گھٹا دیتے، فرمایا 45 دنوں سے قرآن ختم کر لے. چلا گیا، پھر آیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ پاک نے میرے اور طاقت دیتی ہے میرے دن اور گھٹا دو. کہنے کا مقصد مختصر کر لے تو 5 کر کے دن گھٹتے ہیں، دن رہ کے 10. پھر آئے فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ پاک نے اور طاقت دیتی ہے میرے دن گھٹاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 دن پڑھ لے. فرمایا نہیں دن اور گھٹاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں 3 دنوں کے اندر قرآن مجید پڑھی. 3 دنوں تو کٹ نہ کری. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا امتی 3 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں کرے گا. قرآن مجید کو جڑا بندہ 3 دنوں کے اندر پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا. 3 دنوں کے اندر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ممکن ہی نہیں. کی کرو گے؟ ہر روز کے 10 سپارے ایک کام کرنے والا بندہ کام بھی کرے، 10 سپارے بھی پڑھے تو پھر وہ ترجمے کے نام سمجھے نہیں. ایک اپنا محال ہے. اس واسطے قرآن مجید پڑھو، ضرور پڑھو. جن اللہ پاک نے ساری نجات کا ذریعہ ہے رکھے، اللہ پاک نے ساری زندگی گزارنے کے طریقے رکھے. پھر سانو چاہیے کہ اسی قرآن مجید پڑھیے، تھوڑا پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے. ساری جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر تے سسو سن. اللہ پاک نے انہوں کو اتنا بلغہ دیتا سی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈر کے اخبار نہیں سن پڑھتے. کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب تسی اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اللہ پاک نے میرے کو اتنی رحمت کی ہے کہ جڑی چیز میں ایک بار پڑھ لگا میرے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. تو میں ڈرتا اس بات سے اخبار نہیں پڑھتا کہ مجھے یاد نہ آ جائے. تو میں چاہتا کہ جتنی دیر میں اخبار پڑھتے لانا اتنی دیر میں اللہ پاک نے قرآن پڑھتے لانا.
کہ جنہوں ایک آخری دن سن کہ طبیعت بڑی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بھئی قرآن پڑھنا گھٹ کر دو، کہ کہنے لگے جی میں بیٹھے قرآن تھوڑا پڑھنا. سارے دوست احباب جنہیں بھی قریبی سن کہنے لگے کہ مولانا صاحب قرآن مجید پڑھنا گھٹ کر. عبداللہ محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جدو سنتے ہوتے سن مولانا صاحب کی زبان کے وچوں اللہ پاک انہوں نے قرآن مجید جاری کر دیا. فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آخری دنوں کے اندر اپنی بیماری کی حالت کے اندر 10 11 سپارے زبانی پڑھ لیتے سن. تے حضرت کہتے سن کہ ڈاکٹر نے میرا منہ بند کروا دیتا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھا تھا. تسی مثال لو کہ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ملے. تو میں یہ ایسی مثال دینا چاہتا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے نام لائی اللہ پاک کے نام کی ناظر دیتا ہے. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زمانے کے اندر مکے کے مدینے کے اندر بارشوں کی بڑی کمی ہو گئی. بارش نہیں ہو رہی. سارے بندے ایک دوسرے کو لب رہے ہیں, ایک دوسرے کو گل کر رہے ہیں کہ یار مکے مدینے کے اندر کوئی ایسا نیک بندہ لگو جنہیں کو دعا کرائیے اللہ پاک بارش نازل کر دے. سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کول آئے. کہنے لگے امام صاحب دعا کرو اللہ پاک بارش پا دے. انہوں نے دعا کی بارش نہیں آئی. ایک کالے رنگ کا بندہ ہے, پھٹے پرانے کپڑے نے, یہ لوگوں کے بچوں گزرتا کہ بیت اللہ کے خلاف کو آگے پکڑ لگا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھتا گیا انہیں آگے خلاف کعبہ کو حاکم آیا ہے کہ اللہ پاک نے دعا کی تھی. پتہ نہیں اس بندے نے اس ولی اللہ نے کی دعا کی تھی ہے. اس وقت میں دیکھا کہ اللہ پاک نے بدلہ کو بھیجا کہ بارش شروع ہو گئی. فرمایا وہ بندہ انہاں لوگوں کے بچوں گزر کے باہر چلا. کہتے ہیں میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتا جس حویلی کے اندر بڑھ گیا, جس گھر کے اندر بڑھ گیا, جہاں میں دروازہ کرا دیتا. اس دور کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اتنا مقام دیتا سی کہ اگر کسی کو عبداللہ بن مبارک سلام دیتے سن تو وہ بندہ ساری عمر اس میں خوشی میں رہتا سی کہ عبداللہ بن مبارک نے میرا سلام لے لیا. اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مقام دیتا سی. اس کو جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بندے نے دروازہ کھولیا تو بندے کی خوشی کی انتہا. کہنے لگا امام صاحب میرے مقدر جانتے ہیں کہ میرے گھر تشریف لے آئے, حکم کرو. فرمان لگے میں ایک بندہ میرے گھر بڑھ گیا لکھے تو میں انہوں نے ملاقات کرنا چاہنا. وہ کہنے لگا کہ یہ سارے جتنے بھی میرے نوکر نے انہوں نے کام تے رکھے تو میں اپنے سارے نوکر کو حاضر کرنا لین سے کھڑے نے جہے پتا تو چاہیے لگا جاؤ. سارے نوکروں نے اکٹھا کیا. عبداللہ بن مبارک کو جس بندے کی لوڑ سی انہوں نے اس لین کے کھڑا سی. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یار مجھے فلاں بندہ چاہیے انہوں نے دے. جب اس مالک نے دیکھا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا امام صاحب اس بندے کو لے. کہنے لگے کیوں؟ فرمایا کہ میرے نوکروں کے بچوں سب کو نکلنا ترین بندہ ہے نہیں. یہ تو ویسے ہی میں نظر کروں کے طور پر رکھا ہے. یہ نام ہی کام کرتا ہے کہ نام سے کام چوکا ہے. تو میں کسی کام نہیں ہونا تو سلا ہے. فرماتے ہیں میری بات میں کچھ دیکھی ہے کہ وہ اس بات کا نہیں پتا, لہٰذا میں اس بندے کو میرے نائب پڑھتے پتا ہے کہ اسلام کیا. لیکن عبداللہ بن مبارک اس بندے کو ایک غلام لے کے آ رستے پر آ رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس بندے کو اس غلام فرمان لگے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سنہ کی نبی کی تھی. فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے سنہ کی نبی کی تھی. ایک غلام کہہ لگے امام صاحب کی میں بھی گل کرتے ہوئے ہو اللہ پاک نے سنے ہی سنے. فرمان لگے نہیں پر پورا مکہ کے مدینہ بادشاہ کا منتظر سی, بادشاہ کا متلاشی سی
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام سی کہ گئے نے تے بیت اللہ کا طواف ہو گیا سی. عبداللہ بن مبارک نہ گئے تے لوگ رشتہ بنا دیتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہی ایک گئے اس غلام نے جا کے دوبارہ غلاف کا ہاتھ پا لیا, غلاف کا ہاتھ پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ چک لیا. فرمایا اللہ پہلے گل تیری تے میری سی, ہن عبداللہ بن مبارک نوں پتہ چل گیا اللہ پہلے گل تیری تے میری سی, ہن لوکاں نوں پتہ چل گیا کہ میری میرے نال یاری. اللہ سونا ہن اس دنیا تے میرا دل نہیں لگتا کہ اپنے کول بلا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت اس اللہ کے ولی کو موت آ گئی تے اللہ اس نے جلال علی کرام نے عبداللہ بن مبارک نے ایسی رحمت کی تھی کہ اس اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھانے کی سعادت عبداللہ بن مبارک کو حاصل ہوئی. فرمایا ساری عمر عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ لوگ چوکے رہے کہ میں ساری عمر اس خوشی کے اندر رہا کہ اس ولی اللہ کا جنازہ میں پڑھایا. فرمایا لوگوں اللہ سن جلال علی کرام نے کہا یاری لو تے یاری اس وقت اس طرح دی لو اس طریقے دی لو کہ تسی اللہ پاک کو منگو تے اللہ پاک تہاڈی گل نوں رد نہ کرے. تہاڈی یاری اس طریقے دی ہونی چاہیے کہ تسی اللہ پاک کو کسی چیز دا مطالبہ کرو تے اللہ پاک کسی وجہ نال تہاڈی گل نوں رد نہ کر سکے. ساڈا حال کی ہے اسی سارے عمر منگنے اللہ پاک نے بھی منگنے ساری عمر. کوئی ایک چنوا بندہ ہے جب دنیا کو جانے کا بڑا خوش ہو کے ڈالتا ہے, نہیں تو نہیں کوئی ایسی مثال ملتی. کیوں؟ کیونکہ سارے عمل ایسے سارے عمل اس طرح کے سانو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسی اللہ جل جلالہ و اکرام کے نال بنا کے رکھیں. اسی اللہ جل جلالہ و اکرام کے نال میرے ہو کے رہیے تے میرے اسی کیویں ہو سکتے ہیں. اسی قرآن مجید کی تلاوت کرا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پر مبارک دے اندر رمضان کے نام قرآن مجید کا کی تعلق ہے اس مولد جمعہ پڑھانا تھا تے انشاءاللہ العزیز دساں گے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیتے تے اس قرآن مجید کا مقام کی ہے شان کی ہے. اللہ جل جلالہ الکرام سانو نمازاں پڑھن دی, روزے رکھن دی, قیام اللیل کرن دی, تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.